حضرات گرامی، اب صرف 2 شاعر ہیں جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے. میری فہرست تقریباً مکمل ہے. جناب جوہر کانپوری اور ہمارے صدر عالی وقار محترم کشیف فاروقی صاحب. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو 2-3 شعر میں بھی پیش کر دوں تاکہ آپ لوگ جی میں 4 مصرے یہاں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک غزل کے کچھ شعر. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے. شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے. شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے. شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. ایک مسئلہ اور ایک شعر اور سماعت کر لیں کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے، زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. اور اس شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. غزل کا مطلب یوں ہے کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پڑ گیا. وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پڑ گیا. اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا. اور جہاں سے شعر سنے کہ اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت. اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، بہت شکریہ، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. مجھے بالکل احساس ہے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ کو ہمارے دونوں جی، اس لیے میں یہاں سے اب اس شاعر سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہندوستان بھر کے مشاعروں کو ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کی، ہمارے ملک کے حالات کو بھی غزل کا حصہ بنا کر پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نظموں کے حوالے سے سماج کو ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کی جس میں انہوں نے بار بار یہ احساس کرایا کہ دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کو بولنے کا ہنر سکھانے والی شاعری کس طرح سے مشاعروں میں پڑھ کے عوام و خواص سے ایک ساتھ ساتھ لی جا سکتی ہے، وہ جناب جوہر کانپوری کا کمال. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ ضدوں نے ترک تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں، بے قرار میں بھی ہوں. زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا ہے، ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں. ان اشعار کے خالق اور آپ کے چہتے شاعر جناب جوہر کانپوری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام